السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ انفو۔ آج ہم آپ کے لیے ایک انتہائی اہم موضوع لائے ہیں، اس کی حقیقت جاننے کے لیے۔ پاکستان میں آج کل بہت یہ موضوع چل رہا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے۔ ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ٹرانسجینڈر کون ہوتے ہیں، انٹرسیکس کون ہوتے ہیں اور اس کی پیچیدگیاں کیا ہے، اور یہ مسئلہ کیوں بنا۔ شیریں مزاری اور سینیٹر مشتاق احمد کے درمیان جو سرد اور گرم جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس سب پہ ہم بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ہے کون۔ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ مرد یا عورت کی جنس کا تعین حمل سے پہلے، یعنی پہلے خلیے کے بننے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ماں اور باپ سے آنے والے سیکس کروموسومز ہوتے ہیں۔ انہی کروموسومز کی وجہ سے خلیے میں مرد یا عورت کے اندرونی اور بیرونی اعضاء اور ہارمونز وغیرہ بنتے ہیں، اور وہ پیدائش کے وقت یا بلوغت کے ایام میں مرد یا عورت کی صنف کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس نظام یا ہارمونز وغیرہ میں خرابی کی وجہ سے کچھ بچوں کی جنس میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ابہام کبھی پیدائش کے وقت نظر آتا ہے اور کبھی بلوغت سے پہلے ظاہر نہیں ہوتا۔ انٹرسیکس کن افراد کو کہتے ہیں؟ ایسے افراد جو پیدائشی طور پر ایسی کسی ایبنارملٹی کی وجہ سے صنفی ابہام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہرمافروڈائٹ یا انٹرسیکس کہا جاتا ہے۔ ان میں ایبنارملٹی کے اعتبار سے شدتوں کا فرق ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں فقہاء نے ایسے افراد کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ غالب جنس اختیار کریں، اور معاشرہ میچور اور خدا خوفی رکھتا ہو تو ان کو اسی حالت کے ساتھ عزت سے جینے کا حق دینے والا ہونا چاہیے۔ البتہ ان کی مختلف ضروریات کے مختلف ہارمونل یا سرجیکل طریقے موجود ہیں جو کچھ معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں شدید امتیاز برتا گیا اور ان کو زندگی کے بنیادی حقوق تک محروم رکھا گیا، جنہیں ہم مخنث یا خواجہ سرا کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ گیا سیس جینڈر۔ اچھا، یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر اور جسمانی طور پر مکمل مرد یا مکمل عورت پیدا ہوتے ہیں اور اپنی اس صنفی شناخت پر راضی ہوتے ہیں۔ ان میں میرے اور آپ جیسی اکثریت شامل ہے۔ اب آتے ہیں ٹرانسجینڈر کی طرف۔ ٹرانسجینڈر کسے کہتے ہیں؟ ایسے افراد جو پیدائشی طور پر جسمانی یا ہارمونز کے اعتبار سے مکمل عورت یا مرد کی جنس کے ساتھ پیدا ہوئے، مگر بڑے ہو کر کسی نفسیاتی الجھن یا پیچیدگی، معاشرتی دباؤ، ٹرینڈ، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی جنس سے اس ناخوشی کو جینڈر ڈسفوریا کہا جاتا ہے۔ یہ افراد اپنی مرضی سے اپنی صنف کا تعین کرتے ہیں۔ مرد ہو تو عورت بن جاتے ہیں، عورت ہو تو مرد۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد یا عورت دونوں ہی کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ خود کو نان بائنری کہتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، نان بائنری۔ ایسے افراد کی رائے ظاہر ہے وقت، حالات اور نظریات کے اعتبار سے بدل بھی سکتی ہے۔ یہ افراد کبھی مخالف صنف کا حلیہ اور افعال اختیار کرتے ہیں اور کبھی سرجری یا ہارمون کے ذریعے اپنے اندرونی اور بیرونی اعضاء میں تبدیلی کر کے آتے ہیں۔ اس میں ایک بہت اہم جو غلط فہمی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا یا جو سیس جینڈر ہیں ان کے لیے کیا قوانین بنائے جاتے ہیں۔ دنیا میں جو ٹرانسجینڈر قوانین پیدائشی خواجہ سرا یعنی انٹرسیکس افراد کے تحفظ کے لیے بنائے ہی نہیں گئے۔ مطلب جو ٹرانسجینڈر کا ہم نعرہ بلند کرتے ہیں، مغربی میڈیا یا ویسٹرن جو بھی ہے، وہ جو بنیادی جو پیدا ہی خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کے لیے وہ قوانین بنائے ہی نہیں گئے۔ یہ علیحدہ سے ٹرانسجینڈر کی جو تعریف میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ ان کے لیے بنائے گئے ہیں جو اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں ان کے حوالے سے وہ مسائل نہیں جو ہمارے یہاں ہیں۔ پاکستان میں ترقی یافتہ دنیا میں ٹرانسجینڈر قوانین اختیاری طور پر اپنی صنف تبدیل کرنے والوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے، اور یہ صرف صنفی انتخاب تک محدود نہیں بلکہ جنسی رجحانات تک پھیلتے ہیں۔ اس لیے ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہم جنس پرستی کو مکمل تحفظ عطا کیا جائے۔ اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ بالفرض خدا نہ خواستہ پاکستان میں اگر ٹرانسجینڈر جو ایکٹ ہے وہ منظور ہو جاتا ہے تو اس سے آگے آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ صرف ایک پہلو ہے اور بہت آگے جاتا ہے۔ ایک ٹرانسجینڈر عورت اصلاً مرد ہونے کی وجہ سے بچے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ تب ایک جو
مرد تھا اس نے اپنے جنسی اعضاء تبدیل کیے سرجیکلی طریقے سے، تو اب وہ عورت بن گیا، لیکن بظاہر تو وہ عورت ہے لیکن وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ کسی اور سپرم جو ہے اپنا دیتا ہے، اور اپنے اس خلیے کو پروان چڑھانے کے لیے وہ کسی تیسری عورت کا یوٹرس اداڑ لیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پیدا ہونے والے بچوں کا نسب، ان کی ماں اور ان کی باپ کا تعین جو ہے وہ زنا سے پیدا ہونے والے بچوں سے بھی گیا گزرا ہوگا۔ ان کا حقیقی باپ کون ہے، ان کی حقیقی ماں کون ہے، کوئی ہے بھی یا نہیں، کیونکہ جس کا دعویٰ بہت سے کریں اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ دو مردوں کی شادی کے بعد بہن جو ہے ان کی، وہ ان کو اپنا جو خلیہ ہے وہ فراہم کرتی ہے، اور ان کی ماں اس خلیے کو اپنی کوکھ میں پالتی ہے۔ اس سے آپ اسفل سافلین کا اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی تو ابتدا ہے، چند نسلیں اور گزر گئی تو کیا کیا سامنے آئے گا۔ ابھی مغربی دنیا میں حال یہ ہے کہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے سنگل پیرنٹ یا دونوں والدین سے مرحوم ہوتے ہیں۔ سوچئے اس قسم کے عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی روحانی، نفسیاتی اور جذباتی اٹیچمنٹ کس قدر متاثر ہوگی۔ گویا یہ نسل انسان کی تباہی کا منصوبہ ہے۔ اس معاملے کو آگے بڑھائیں۔ مغرب یہاں تک نہیں رکا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایسے گروپ اور افراد سامنے آ رہے ہیں جو خود کو جانور کے طور پر شناخت کروانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، جانور کے طور پر۔ ان کو فوریز کہا جاتا ہے۔ آپ گوگل کیجئے گا، میں نے ایسے فوریز اپنی آنکھوں سے تفریحی مقامات پر گھومتے دیکھے ہیں۔ ان میں سے اکثر کی سیکسول فنٹائزیز بھی جانوروں کے ساتھ یا ان کی طرح جنسی تسکین حاصل کرنے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں یہ مذاق ہوا کہ رنگین جھنڈوں کے ساتھ چلاک لوگوں نے انٹرسیکس لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر اپنی حیوانی خواہشات کی تسکین کا انتظام کروایا۔ میں نے پہلے بتایا انٹرسیکس وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی، جو مہنس، جنہیں ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے انہوں نے اپنا جو ہم جنس پرستی کا قانون ہے وہ بھی ساتھ متعارف کروا دیا۔ اس ٹرانسجینڈر لا 2018 میں تمام بڑی پارٹیوں نے نہ صرف اس متنازع اصطلاح کے ساتھ عوام کو لا علمی میں رکھ کر پاس کروا لیا، بلکہ آپ ویڈیو بھی سنیں تو آپ کو علم ہو کہ تحریک انسان کی وزیر شری مزاری صاحبہ واضح الفاظ میں کہہ رہی ہیں جینڈر آئیڈینٹی ہر شخص کا اپنا حق ہونا چاہیے اور اس کے لیے کسی میڈیکل معائنہ کی شرط عائد نہیں۔ یہ بات یہ اس کے اعتراض کے جواب میں کہہ رہی ہیں کہ حقیقی یا پیدائشی خواجہ سراؤں کے لیے قانون بنائیں اور ان کو جنس کے انتخاب کا اختیار دینے سے قبل طبی معائنے سے یہ کنفرم کر لیں کہ وہ پیدائشی طور پر مبہم صنف کے ساتھ پیدا ہوئے بھی ہیں یا نہیں، تاکہ وہ دوسرے نفس پرست اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ یہ جینڈر آئیڈینٹی کا شری مزاری نے کہا تھا، یہ اس جواب میں کہا تھا انہوں نے کہ جو حقیقی کہ وہ کوئی غلط کام نہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں، لیکن مغرب میں کئی برس گزارے ہیں اور کئی برس سے ڈاکٹر کی حیثیت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس آنے والا ہر تیسرا بچہ اور بچی اپنی جنس تبدیل کروانا۔ کینیڈا جو کہ اس قانون کو پاس کرنے میں سب سے آگے ہے، وہاں امریکہ اور یورپی ممالک میں کے اسکولوں میں بچوں کی جینڈر چینج کی تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور اگر والدین اس سے خوش نہ ہوں تو ان کو اطلاع کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ قانون، حکومت اور سارا معاشرہ ان کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ بچے تیسری، چوتھی، پانچویں جماعت کے ننھے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ قانون انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان میں قائم رہا تو کیا صورتحال ہوگی۔ 2018 سے لے کر آج کی تاریخ تک پاکستان میں اس قانون کی مخالفت صرف سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے کی ہے، اور وہی تنہا ان خطرناک لوگوں طنز مزاح اور مخالفت کا سامنا کر رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، شش کر کے چپ کروائیں، یا سیاسی تعصبات کی وجہ سے مصلحت سے کام لیں، یا اپنے لیڈران پر زور ڈالیں کہ وہ اس بل میں بنیادی نوعیت کی ترامیم کریں۔